اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیس اور پردیس میں رہنے والے پاکستانیوں کو میرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں آصف نواز۔ جس طرح آپ سب کو معلوم ہے، آج پاکستان کے اندر جو ہے وہ یوم آزادی بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ مختلف تقریبات کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا، اور ان 76 سالوں کے اندر پاکستان نے بہت اونچ نیچ دیکھی، بہت ساری سیاسی لڑائیاں ہوئی۔ آج ہم انہی سیاسی لڑائیوں کے بارے میں جو پاکستان کے اندر مختلف اوقات کار میں ہوئی اور آمریتیں قائم ہوئی، 4 دفعہ پاکستان کے اندر مارشل لا لگا، اس بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ کون کون مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو تھا وہ پاکستان کے اندر بنے۔ سب سے پہلے ہم اگر آغاز کریں ہماری جو مین سیاست سمجھ لے کہ جس کا آغاز ہوتا ہے تو وہ ایوب خان کے مارشل لا سے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے لیاقت علی خان صاحب تھے، وہ پرائم منسٹر تھے، ان کو شہید کیا گیا۔ ایوب خان کے مارشل لا سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو سیاسی جبلگش ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ ایوب خان صاحب نے سب سے پہلے جو ہے وہ آ کے کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ ختم کر دیا پورا۔ وہ کس لیے ختم کیا؟ وہ اس لیے ختم کیا کہ وہ اپنے آپ کو اختیارات زیادہ دینا چاہتے تھے۔ وہ ایک ڈکٹیٹر تھے، وہ اپنے آپ کو صدر بنانا چاہتے تھے، جس وجہ سے انہوں نے 1963 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ بنایا، اور اس کے اندر جو آپ دیکھیں گے تو صدارتی اختیارات وسیع طور پر اس کے اندر رکھے گئے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے مفادات کے لیے انہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشن بنایا۔ تو اپنے مفادات کے لیے ایک تو اب مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، اور اسی طرح انہوں نے اپنے مزید اختیارات دینے کے لیے کانسٹیٹیوشن کو بھی ختم کر کے نیا کانسٹیٹیوشن اس کی جگہ پہ لے کے آئے۔ پھر اس کے بعد 65 کی جنگ ہوئی پاکستان اور بھارت کے درمیان، جس میں پاکستان نے جو ہے وہ بھارت کو بڑا ہی برے طریقے سے شکست دی، اور پاکستان نے جب اپنی ساکھ بٹھائی تو دوست ممالک نے بھی پاکستان کی جو ہے وہ امداد کی۔ پھر اس کے بعد ایوب خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کے صدر بھی مل رہے۔ جب ایوب خان صاحب کا مارشل لا کا دور ختم ہوا تو ایک اور صاحب کو جو ہے وہ اس مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا، جن کا نام تھا جنرل یحییٰ خان صاحب، جنہوں نے فاطمہ جناح کے خلاف بھی بھرپور طریقے سے کمپین چلائی۔ اور 1970 کے انتخابات ہوئے تو 1970 کے انتخابات کے اندر ایک ایسی پارٹی مشرقی پاکستان کی، شیخ مجیب صاحب کی، جنہوں نے اکثریت حاصل کی تھی، دوسری سائڈ پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں، اور ایک طرف شیخ مجیب کی پارٹی تھی، انہوں نے اکثریت حاصل کی، لیکن اس کے باوجود بھی، اکثریت ہونے کے باوجود بھی ان کو اقلیت میں بدل دیا گیا، جس وجہ سے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان 2 لخت ہو گیا، یعنی کہ ثبوت ڈاکہ 1971 کے اندر ہوا۔ اس 1971 کے بعد بنگلہ دیش علیحدہ، یعنی کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ 1972 کے اندر پھر ایک نیا کانسٹیٹیوشن آیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا بھٹو صاحب لے کے آئے، اور ایک آج تک جو خوش قسمتی ہمارے ابھی تک کے اس کے دوران 2 دفعہ مارشل لا بھی لگا، ایک دفعہ مارشل لا، ایک دفعہ ایمرجنسی میں نافذ ہوئی، لیکن ابھی تک جو ہے وہ قائم ہے۔ پھر اس کے بعد بھٹو صاحب نے اقتدار سنبھالا تو ان کو بہت سارے چیلنجز درپیش تھے۔ انہوں نے جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کی، اداروں کی، انہوں نے کافی ساری اصلاحات کیے، تعلیمی، زرعی، معیشت کے لیے بہت سارے اقدامات کیے، لیکن بدقسمتی سے ان کا بھی جو ہے وہ جوڈیشل مرڈر کر دیا گیا، ان کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور ان کو پھانسی ہو گئی۔ جس کے بعد ایک نیا مارشل لا ضیاء الحق صاحب نے لگایا، اور ایک وسیع عرصے تک وہ بھی تقریباً جو ہے وہ 8 سے 10 سال چلا۔ اس مارشل لا کے دوران بہت سارے لوگوں کو پولیٹکس کے اندر لانچ کیا گیا، جن میں میاں شریف برادران کا جو ہے وہ نام قابل ذکر ہے۔ اس دوران آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پاکستان کی پولیٹکس کے اندر جو ایک اسلامک ٹچ کا جو فیکٹر ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء الحق صاحب کے دور سے اس کا آغاز ہوا، جو آج تک بدقسمتی سے جاری ہے۔ ضیاء الحق صاحب کے بعد جب مارشل لا ختم ہوا تو اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آ گئی، اور بے نظیر نے اقتدار سنبھالا، بے نظیر بھٹو شہید نے، تو انہوں نے بھی کچھ ہی سال، 2 یا 2.5 سال کے قریب حکومت کی، اور صدر نے ان کی حکومت کو برخاست کر دیا گیا۔ اس وقت صدر کے پاس وسیع اختیارات موجود تھے۔ پھر اس کے بعد انتخابات ہوئے،
دوبارہ میاں محمد نواز شریف صاحب برسر اقتدار آئے. اس سے پہلے وہ وزیر خزانہ اور وزیر اعلیٰ کے فرائض بھی سر انجام دے چکے تھے. اس کے بعد جب میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر بنے تو پھر ان کے ساتھ وہی بے نظیر بھٹو والا حال ہوا. صدر صاحب کے ساتھ ان کے معاملات خراب ہوئے تو انہوں نے حکومت ختم کر دی. پھر اسی طرح دوبارہ سے بے نظیر بھٹو نے یعنی کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ انتخابات جیتے اور دوبارہ بے نظیر بھٹو شہید جو ہے وہ پاکستان کی پرائم منسٹر بنی. لیکن وہی روایت برقرار رہی اور اسی طرح صدر نے ان کی حکومت کو ختم کیا. پھر دوبارہ سے ایک انتخابات ہوئے اور نواز شریف صاحب دوبارہ برسر اقتدار آئے. تو اس دفعہ ان کا مقابلہ جو پرویز مشرف صاحب جو اس وقت کے چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے ان کے ساتھ ہوا. اس وقت ان کی لڑائی شروع ہوئی جب کارگل کے مقام پر جنگ چھڑ گئی اور پاکستانی فوج کو امریکہ کے کہنے پر وہاں سے واپس بلایا گیا اور یوں نواز شریف صاحب کو جلا وطن کر کے سعودی عرب بھیج دیا گیا اور مشرف نے ایک پاکستان کے اندر ایمرجنسی نافذ کر کے اقتدار خود سنبھال لیا. اس دوران ڈفرینٹ جو ہے وہ مختلف عہدوں پر مختلف لوگ رہے. سب سے نمایاں شوکت عزیز صاحب تھے جو پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے اور یہ 2007 تک جو ہے وہ یہ ہوئی ایمرجنسی نافذ رہی. پھر اس کے بعد دوبارہ انتخابات ہوئے اور وہی سلسلہ دوبارہ جو ختم ہوا تھا جہاں سے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ دوبارہ سے پھر پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی اور اس دفعہ انہوں نے پورے 5 سال حکومت کی. لیکن ان کے 5 سالہ دور کے اندر سب سے اچھا کام ہوا میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم جو ہوئی بہت ہی زبردست ہوا. اس کے اندر بھی کچھ جو ہے وہ نقص ہے لیکن ہر جگہ پہ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ جہاں پر اچھائی ہوتی ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ برا بھی ہو رہا ہوتا ہے. جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا 1 سال حکومت کا رہ گیا تھا اس وقت پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل قرار دے کر راجہ پرویز اشرف صاحب کو برسر وزیر اعظم بنا دیا گیا. پھر اس کے بعد دوبارہ انتخابات ہوئے اور دوبارہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ اقتدار مل گیا. اب کی بار میاں محمد نواز شریف صاحب دوبارہ پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے تو پھر کچھ ہی عرصے بعد اس وقت ایک نئی پارٹی جو ہے وجود میں آئی جس کا نام تھا پاکستان تحریک انصاف جن کے سربراہ تھے عمران خان صاحب. انہوں نے پاکستان کی سیاست کو رخ کو موڑ دیا. جب 2014 کا دھرنا ہوا تو ان کی سیاست کو ایک پروان چڑھ گیا, ایک پر لگ گئے جیسے جیسے انہوں نے پاکستان کے اندر دن بدن ان کی مقبولیت بڑھتی گئی. 2017 کے اندر ایک دفعہ پھر میاں صاحب کو عدالت سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا گیا جو کہ پاناما کیس کے اندر ہوا اور میاں صاحب کو تا حیات جو ہے وہ نااہل قرار دیا گیا تھا بعد میں جو اب تک جو ہے وہ برقرار ہے. پھر اس کے بعد میاں صاحب کی نااہلی کے بعد جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب بڑے نفیس انسان ان کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا گیا پاکستان کے اندر اور انہوں نے بھی اپنا ٹینیور پورا کیا یعنی کہ جو باقی عرصہ تھا ان کا. اس کے بعد انتخابات ہوئے تو عمران خان صاحب پاکستان پہلی دفعہ برسر اقتدار آئے. اس سے پہلے ان کی کے پی میں حکومت تھی لیکن وہ پاکستان کے اندر جو حکومت نہیں بنا سکے تھے تو اس وقت 2018 کے اندر پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی اور عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو گئی. ان کا حکومت کے بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. اس میں سب سے جو بڑا چیلنج تھا وہ کووڈ-19 کا تھا جو ایک صدی کا جو ہے وہ سب سے بڑا واقعہ قرار دیا جا رہا تھا. کووڈ-19 نے عمران خان صاحب کی حکومت کو بڑے ہی مشکلات سے دوچار کیا لیکن ان کی کچھ پالیسیوں نے اس سچویشن کو بھی بڑے ہی کامیابی سے ہینڈل کیا. اس کے بعد 2022 مارچ 2022 کے اندر ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے جس کے ذریعے خان صاحب کو وزیر اعظم کی سیٹ سے برطرف کر دیا جاتا ہے. کانسٹیٹیوشنلی لیگلی طور پر ہوا لیکن انہوں نے اس کا الزام پاکستان کے اداروں اور امریکہ پر عائد کیا کہ ان دونوں کی ملی بھگت سے پاکستان کے کچھ سیاستدانوں کے ملی بھگت سے سارا معاملہ ہوا اور اسی طرح وہ پورا ایک سال انہوں نے بھرپور طریقے سے کمپین چلائی. اس دوران ان کو 3-4 صوبوں یعنی کہ کشمیر کے اندر بھی, گلگت بلتستان, پنجاب اور پختونخوا میں بھی حکومتیں تھیں لیکن انہوں نے تمام حکومتوں کو ختم کر کے یہ کوشش انہوں نے کی کہ کسی طرح انتخابات ہو جائے تاکہ وہ بھرپور طریقے سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاکستان کی پولیٹکس کے اندر جو ہے وہ انٹر ہو لیکن ایسا نہیں ہوا.
جب انہوں نے اسمبلیاں ختم کی، نگران سیٹ اپ بنا، تو نگران سیٹ اپ اتنا تعویل ہو گیا کہ ان کا جو اقتدار تھا وہ جو 3 ماہ ہونا چاہیے تھا وہ 8 ماہ پر چلا گیا، اور ابھی تک اس کا سلسلہ جو ہے جاری و ساری ہے۔ آج 14 اگست 2023 ایک اور حکومت ختم ہو گئی جن کا ٹینیور ختم ہو گیا۔ آج 14 اگست کو ایک نگران پرائم منسٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب نے اپنا عہدہ سنبھالا۔ ہم امید کرتے ہیں، سارے پاکستانی امید کرتے ہیں کہ جی کاکڑ صاحب جو ہیں وہ ایک اچھے انسان ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر بروقت انتخابات کو یقینی بنائیں گے، پاکستان کے جو مسائل سے دوچار ہیں وہ مسائل جو ہے وہ ختم ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔